جی رضوان بھائی، تو اب ان سے ایسے لوگوں سے جو کہ عام لوگوں کو ورگلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں کہ وہ دین سے ہٹ جائیں، تو ان لوگوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقوں کو اختیار کر کے ان کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح کے لوگوں کے حملوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اپنے عقیدے کو پختہ کر لیا جائے، اپنے عقیدے پر قائم رہا جائے، مضبوطی سے اپنے عقیدے کو تھام لیا جائے، کیونکہ جب تک کسی بھی عمارت کی جو سی بنیاد ہے وہ مضبوط نہ ہوگی تو اوپر عمارت بھی مضبوط کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ جب اگر کسی عمارت کی بنیاد مضبوط ڈالی جائے، اس میں اچھا سریا ڈالا جائے، بجری ڈالی جائے، مضبوط اس کی بنیاد جب رکھی جائے، مضبوط بنیاد رکھنے کے بعد اگر اس بنیاد کے اوپر 20 منزلیں ہی کیوں نہ کھڑی کر دی جائے، اس عمارت کو، اس بنیاد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ عمارت قائم و دائم رہے گی۔ اور اسی طرح سے ان کے حملوں سے بھی بچنے کا بھی یہی طریقہ ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو پختہ کرنا ہوگا، اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہوگا۔ جب تک کسی کا عقیدہ پکا نہ ہوگا، کوئی اپنے عقیدے پر قائم نہ رہے گا، تب تک ان کے حملوں سے بچنا مشکل ہے۔ تو اسی کی ایک مثال دیتے چلیں کہ ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک جگہ ایک قادیانی جو سا ہے وہ ایک دیہاتی کے پاس جاتا ہے۔ اس دیہاتی کا نام یا تو رحمت علی تھا یا برکت علی تھا، کافی دیر ہوگی پڑھے کو تو نام یاد نہیں، یار اس کا نام ایک دیہاتی تھا اور اس کا بیٹا تھا، باپ کا نام رحمت علی تھا، بیٹے کا نام برکت علی، یا باپ کا نام برکت علی یا اور بیٹے کا نام رحمت علی۔ تو وہ دیہاتی جون سا ہے وہ لوہار کا کام کرتا تھا، وہ جون سا قادیانی تھا وہ روز اپنی بغل میں کوئی ایک کتاب سی دیتا بغل میں، اور اس دیہاتی کے پاس آ جاتا اور اس کو آ کے شروع ہو جاتا، جی ہمارا مرزا ایسے ہے، مرزا قادیانی ایسے ہے، وہ سچا نبی ہے، اس طرح اس کے آگے کچھ جھوٹے فضائل اس دیہاتی کے سامنے، وہ بھی چپ کر کے اپنا کام میں مصروف رہتا، اس کو آگے سے کوئی جواب نہ دیتا۔ تو چند دن اس طرح چلتا رہا سلسلہ، وہ قادیانی روز آتا، بغل میں کتاب دی آتا اس بیچارے دیہاتی کے پاس، اور اسے آ کے پھر اس مرزا احمد قادیانی کے جھوٹے فضائل شروع کر دیتا، جی مرزا ایسے ہے، مرزا ایسے ہے، اس کے جھوٹے فضائل اس کے سامنے بیان کرتا۔ کچھ دن تو اس بیچارے دیہاتی نے برداشت کیا، لیکن آخرکار ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو ایک دن معمول کے مطابق وہ قادیانی نے کتاب اپنی بغل میں دی اور اس دیہاتی کے پاس چلا آیا، اور پھر آ کے وہی اس مرزا کے جھوٹے فضائل شروع کر دیا، جی مرزا اس طرح ہے، مرزا اس طرح ہے۔ تو ایک دن وہ دیہاتی بیٹھ کے اپنا کلاڑا تیز کر رہا تھا، اور مرزا کا جو ساس کا غلام تھا، اس نے کتاب بغل میں دی اور اس دیہاتی کے پاس چلا آ رہا ہے۔ جب وہ قادیانی اس دیہاتی کے پاس آیا، اس نے اس مرزا کے آ کے جھوٹے فضائل شروع کیے، تو اپنے بیٹے کو کہتا ہے، برکت علی یا رحمت علی اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کو کہتا ہے وہ حویلی کا دروازہ بند کر۔ آپ کو پتہ گاؤں میں بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہیں، اس کو کہتا ہے بھی اس حویلی کا دروازہ بند کر۔ بیٹے نے حویلی کا دروازہ بند کر دیا، اور قادیانی جو کہ آ کے اس جھوٹے فضائل بیان کیا کرتا تھا، وہ ذرا پریشان ہوا، اور جو بیچارہ دیہاتی تھا اس نے اپنے کندھے پہ کلاڑی رکھی اور اس کو کہتا بھاگ، تو آج بھاگے گا کدھر؟ وہ بیچارہ بھاگا، جتنا بھاگ سکتا تھا، جہاں بھاگ سکتا تھا وہ بھاگا، لیکن آخرکار کہاں تک بھاگتا بیچارہ؟ حویلی کا دروازہ چونکہ بند کر دیا تھا، بیچارہ کہاں تک بھاگتا؟ آخرکار تھک ہار کے گر گیا، اور وہ جون سا دیہاتی ہے کلہاڑے کو اس کی گردن پہ رکھ کے کہتا، ہاں بول، تیرا مرزا قادیانی کیسا ہے، اب اس کے فضائل بیان کر۔ تو جون سا قادیانی تھا جو آ کے اس کے جھوٹے فضائل بیان کیا کرتا تھا،
وہ کہتا ہے مرزا قادیانی تو ہے جھوٹا، وہ بالکل نبی نہیں ہے، وہ خود جہنمی ہے، اور جو شخص اس کو مانے وہ بھی جہنمی ہے۔ اب جو لفظ اصل میں اس نے استعمال کیے تھے میں آپ کو آن دا اسکرین بتا نہیں سکتا اس نے کون سے لفظ مرزا کے لیے استعمال کیے تھے، لیکن اتنا بتاتا چلیں کہ اس نے یہ بھی کہا تھا بھئی وہ خود بھی جہنمی ہے اور اس کے ماننے والے بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ تو جو سا دیہاتی تھا اس نے کلہاڑا پکڑایا اس قادیانی کے ہاتھ میں اور اس کو کہا تو اگرچہ میری بوٹی بوٹی بھی کر دے تب بھی میں یہی کہوں گا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ ایک زندہ مثال ہے ان کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ اب وہ دیہاتی کس طرح اس کے حملے سے بچا، جبکہ حالانکہ پتھر کے اوپر بھی قطرہ قطرہ پانی کا ڈلتا رہے تو ایک دن آئے گا کہ پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو ہی جائے گا۔ اس دیہاتی نے اپنا عقیدہ مضبوط رکھا۔ جب تک کسی کا عقیدہ مضبوط نہ ہوگا، کسی بلڈنگ کی جو سی بنیاد رکھی جاتی ہے جب تک بنیاد ہی مضبوط نہ ہوگی تو اوپر بلڈنگ کیسے کھڑی کی جا سکتی ہے؟ بلڈنگ زیادہ کھڑی کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس بلڈنگ کی جو سی بنیاد ہے اس کو مضبوط رکھا جائے۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر کھڑی ہونے والی عمارت بھی خود بخود مضبوط ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانیں، تو تبھی جا کر اس طرح کے جو ان سے ہیں حملے ان سے بچا جا سکتا ہے۔